کہتا ہے میں مومن، تاش جوئے کھیلنے والی قوم کہتی ہم مومن، جوئے باز کہتے ہیں میں مومن، تیتر باز کبوتر باز کہتے ہیں میں مومن، بے نماز کہتا ہے میں مومن، سنت کا تارے کہتا ہے میں مومن، ناول اپنانے والا قرآن کو چھوڑ دینے والی قوم کہتی ہم مومن۔ اے میرے پیارے رب بتا تو صحیح، سود کھانے والی قوم کہتی ہم مومن، بیٹیوں کو بالغ بچلا کر محمد کو روزے میں روانے والی کہتی ہے میں مومن، بیٹیوں کو ٹکو پر بیچ کر محمد کو روزے میں تڑپانے والی قوم کہتی ہم مومن۔ میرے پیارے رب بتا تو صحیح مومن کون؟ اللہ فرمائے مجھ سے پوچھتے ہو کہ مومن کون ہے؟ وہ دیکھو مومن وہ ہے جو میرے محبوب کی میت میں بیٹھ کر اپنے ایمان کے شرائط مجھ سے لکھوا رہا ہے، میرے محبوب کو گواہ بنا رہا ہے۔ اللہ میاں وہ کون سی شرائط؟ فرمایا من آمن باللہ واليوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ کون مومن ہے؟ اور دیکھ لو جن کے گھر میں ایک چادر، پورے گھر میں ایک چادر ہے، نہ گھر والی کا جوڑا نہ گھر والے کا جوڑا، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے گھر والا چادر کو نیچے اوپر ڈال کر باندھ کر اور گھر والی کو چٹائی دیتا ہے، وہ چٹائی کی لپیٹ میں اندھیرے کونے میں بیٹھ جاتی ہے، یہ گھر کی کنڈیا کو دے کر وہ چلا گیا نبی کے پیچھے جا کر کے نماز ادا کی۔ جب سید الکونین رحمت دو عالم سلام پھیرتے ہیں، یہ مومن سلام نبی کا جب پھرتا ہے تو جلدی سے فکر ہے کہ گھر والی کی نماز ضائع نہ ہو جائے، جوتا پہن کر پیچھے سے چلو۔ سید الکونین پھرے، وہ صحابی جا رہا ہے، آپ کے دل و دماغ میں بھی فکر پیدا ہو گیا، خیر ہو آج میرا صحابی کیوں جا رہا ہے؟ اگر آ کے صحابی خود چادر دیتا ہے گھر والی کو اور چٹائی خود لپیٹ کر بیٹھتا ہے، گھر والی خدا کا سجدہ آپ 15ویں صدی کی میری ماں، 15ویں صدی کے میرے عزیزوں نوجوان، میرے محبوب پر کلمے پڑھے۔ اگر صحیح حقیقت دیکھی جائے تو ہم نبی کے حق میں منافق ٹھہرے، خدا کے حقوق میں منافق بن گئے، مومنوں کی ہوا تک بھی ہمیں نہیں۔ اس صحابی کے گھر میں اشد رات ہو گیا، ایک چادر۔ صحابی کی زبان سے کسی صحابی کے سامنے یہ بات نہیں نکل کہ میرے گھر میں ایک چادر۔ صحابیہ بیبیہ کی زبان سے کسی صحابیہ کے سامنے، سہیلی کے سامنے، اپنی بیگانی بہنوں کے سامنے یہ بات نہیں نکلی کہ میرے گھر میں ایک چادر ہے۔ کیوں؟ والخاشعین والخاشعات، دماغ میں ڈر کہ اگر کسی کے ساتھ ہم بات کہہ دیں کہ ہمارے گھر میں ایک چادر ہے، اس ہمارے مربی حکم الحاکمین کا شکوہ ہو جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ کریم یہی پوچھ لے کہ تم لوگوں نے میرا شکوہ میری مخلوق کے سامنے کیوں کیا تھا؟ اگر تمہارے پڑوس والوں کو 10 جوڑے دے سکتا تھا تمہیں بھی دے سکتا تھا، مگر میرے ایک چادر دینے میں راز یہی تھا کہ میرے بندے میرا شکوہ نہیں کرے، دنیا میں اپنا نام نکالے گی کہ یہ بھی خدا کی مخلوق ہے۔ جو چیز اللہ نے دی رضینا برضا اللہ، یعنی جوڑوں پر دار و مدار نہیں اس کی عبادت کا، جوڑا ہو نہ ہو ایک چادر ہے، مگر نماز بیبیہ کی بھی قضا نہیں ہوتی وقت پر، صحابی کی حضور کے پیچھے با جماعت نماز قضا نہیں ہوتی۔ اور 15ویں صدی کے مسلمانوں، آج ہماری ماں بہنوں کے گھر میں 40 جوڑے سلے موجود ہیں۔
مگر جب کہو نماز کے لیے تو کہہ دیتی ہیں تمہارے بچے نے پچھا تو بل بنا رہی ہے. میری ماں اگر پہنا ہوا جوڑا یہ تو بچوں نے ناپاک کر دیا. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اگر تیرے دل و دماغ میں خدا کا خوف ہے, اس کی حاضری کا ڈر ہے اور خدا کی عظمت ہے تو تو ایک جوڑا اس کا دیا ہوا لٹکا رکھ, اور جس وقت نماز کا ٹائم ہو اس ناپاک کو اتار دے, وہ پاک پہن کر اس کے دروازے پر حاضر ہو جا اور سجدہ بھی کر لے, اس سے جو مانگنا ہے اور بھی مانگ لے, کیونکہ اس کے دروازے رحمت کے کھلے ہوئے اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے وَإِنْ آتاکم من کل ما سألتموہ. میرے بندے جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو. میرے محترم ساتھیوں, اللہ آپ کو کعبہ مکرمہ کے لے جائے. اللہ کی قسم جب میں کعبہ کی طرف دیکھتا تھا پوری خدائی آئی ہوئی, اسی ایک دروازے پر سب کی نگاہ تھی, وہی قرآن جھنڈی دیتا تھا یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. امیر بھی غریب بھی شہنشاہ ہم روسیا تیرے دروازے پر آئے. میں نے اپنے آنکھوں سے مقام ملتزم پر لٹکے ہوئے شہنشاہوں کو چیختے مارتے ہوئے دیکھا. وہیں مجھے اللہ کی کتاب نے جھلکی دی کہ اللہم مالک الملک, دنیا کی شہنشاہ اس کا دعویٰ سچا یا جھوٹا. اللہ کی قسم کعبہ میں جائے وہاں آواز آتی اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. غوث و کتب بھی رو رہا ہے, غوث و کتب بھی رو رہے, ولیوں کو ولایت بھول گئی. اور دنیا کی سرداروں میرے عزیزوں چند ٹکو پر ناز کرنے والوں, ان کوٹھیوں کی تین تین منزلیں دے کر اترانے والوں, یہ تمہاری نہیں کیا سوچ رکھا ہے تو؟ کون کہتا ہے یہ تمہاری ہے؟ اللہ کی قسم یہ تمہاری نہیں. جن لوگوں نے جن آپ کے بزرگوں نے ان گھروں کی بنیادیں رکھی تھی ان کو تلاش کرو وہ کہاں چلے گئے. جاؤ کسی کی کوٹھی میں نہیں ملیں گے. اگر جانا ہے تو قبرستان کے دروازے پر چلے جاؤ, وہ کبے جبے میں نہیں ملیں گے, شہیدی باس میں نہیں نظریں گے, وہ مٹی کی نشان میں نظریں گے. کسی بزرگ نے سچ کہا میری زبان کے اندر ہے بنات فلادا بھائی اتو لگ گئے کئی وپاری ہے, کئی اپنی آپ بچا کر گئے, کئی کھیپ لٹا گئے سار. اگو سودا دست بدستی دا نہیں ملنی رقم ادھاری ہے, یا گال فقیر دی یاد رکھے دونوں یار وساری. پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آپ صحیح کو سہرا دے دے, یہ سہرا پہنا دو خوشی کا. آپ کی ولادت کے دن بھی ہے, یہ وہ دن بھی ہے جو انہی دنوں میں صحیح نے تیاری کی تھی اس دنیا کی. جنگ والوں اگر تھوڑی دیر بیٹھو گی میں آپ کو آخری وقت کی جھلکی بھی دلا کہ سید الگونین گئے تو ہمارے لیے کیا چھوڑ گئے, آئے تو ہمیں کیا دے کر چلے گئے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اس نور سے مراد نور نبوت, نور شریعت, نور ایمان, نور قرآن,
نور اسلام اللہ کریم نے دو چیزیں نبی کو عطا فرمائی، ایک نور نبوت یہ ہوتا ہے، اور سید الانسانیت کہو یہ ذات ہے، کہہ دو سید الانسان، افضل البشر، احسن البشر، اکمل البشر، نور البشر، کہہ دو نور البشر، سید البشر، سید الانسان، کہو یہ ہے ذات، کہہ دو نبوت نور، یہ عہدہ علم نور عہدہ، کہہ دو موعظہ نور، نماز نور، کہہ دو نبی کی تہجد نور، نبی کا داڑھی کا رکھوانا نور، کہہ دو مچھا دا کتراوڑ نور، سر دے باہر رکھوانا نور، منوانا نور، بہ کے کھانا نور، تین گھونٹوں پر کا پانی پینا بھی نور، وہاں دیکھو نبی کا آنا جانا بھی نور، نبی کی نانائی کی گرد و غبار مٹی بھی نور، نور گر نور صاحب منبع نور معدن نور مرکز نور، نبی کے جوتے کی مٹی کا صدقہ عالم دنیا روشن، یہ کون سے نور ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور۔ مثال دے نہیں کیا پیش کروں، سید الکونین ایسے اپنے صحابہ کی اجتماع میں بیٹھے ہیں، آپ کی عادت مبارک ہوتی تھی چند عادات صحیح کے نرالے تھے، اللہ کی قسم جب آپ بیٹھے ہیں صحابہ بھی بیٹھے، نماز عشاء کے بعد ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں تیرا کیا حال، تو کہاں رہا، آپ قربان جائے ہمدرد نبی پر، اور سب صحابہ حال دے رہے ہیں، مگر نبی نے کبھی بھی نہیں کہا تھا جتنی دیر ہو جاتی تھی کہ اب سوئے آرام کرے، نہیں نہیں، نبی کی یہ عادت نہیں تھی، کیونکہ عاشق دیکھتے تھے معشوق کے چہرہ کی طرف، ادھر نبی دیکھتے اس کو بات کرتے بوڑھے صحابی سے، یہ صحابی نبی کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے، ادھر نبی اس صحابی سے بات کرتے ہیں، یہ صحابی نبی کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے، کیونکہ یہ عاشق بیٹھے ہوئے معشوق کے پہلو میں، محب بیٹھے ہوئے محبوب کے پہلو میں۔ اب صحابہ کے دل و دماغ میں خود بخود احساس ہوتا تھا، وہ خود بخود آہستہ سے پیچھے سے چلے جاتے، دیر ہو گئی، دو صحابی بچ گئے بوڑھے، اور ایک بوڑھے صحابی نے دوسرے بوڑھے کے کان میں کہہ دیا، ارے بیٹے آئے دیکھ کچھ احساس کرے اور ہم چلے تاکہ آپ کو کچھ آرام بھی کرنے دیں، صحیح تو نہیں فرمائے گے بیٹھے رہے۔ دوسرے نے کہا بوڑھے نے، ارے چلے تو صحیح، کیسے چلے، بوڑھے ہیں اندھیری رات ہے، روشنی کا انتظام نہیں، کہیں گریں گے کوئی ٹانگ ہاتھ ٹوٹے گا، تو وہ خاموش ہو گیا۔ اتنے تک سید الکونین نے فرمایا میرے صحابی آپ کے پاس کوئی اسحاق ہے؟ سبحان اللہ۔ دونوں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، اسحاق ہے ہمارے پاس لکڑی ہے۔ ایک صحابی نے اٹھا کر دی، سید الکونین نے ایسے لکڑ پکڑ کر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاؤ میرے صحابی لکڑ کو ایسے لے کر چلو، یہ جلتی چلے گی ٹارچ بن جائے گی، تم گھر تک پہنچ جانا۔ تکبیر، وکتاب مبین۔ آپ 15ویں صدی کے مولویوں سن لو، کچھ سوچو فکر کرو۔ اب صحابی خوشی پھولے، چاہ اٹھا کر لکڑ، جس کی لکڑ تھی وہ خوشی سے جا رہا ہے، لکڑ جلتی جا رہی ہے، گیس کی طرح روشنی دیے جا رہی ہے، دونوں چلے گئے۔ جس کی لکڑ تھی اس کا گھر پہلے آ گیا، وہ گھر جانے لگا، اس بوڑھے نے پکڑا ٹھہر جا، تیری لکڑ پر تو نبی نے ہاتھ لگایا، تو مجھے پہنچا گھر میں پھر واپس۔ اس نے کہا بات سن، میں تجھ سے کمزور ہوں، پر فیصلہ نبی کا دونوں کے حق میں تھا، ایسا کر لو اس لکڑ پر تو بھی لکڑ کو رگڑ لو۔ جب اس نے لکڑ سے ملائی، اس کی لکڑ بھی جلنا شروع ہو گئی، اس صحابی کی لکڑ بھی پہلے جل رہی تھی۔ وہ بسم اللہ کر کے الحمدللہ پڑھتے ہوئے وہ بھی گھر پہنچا، کیونکہ نبی کے معجزے کی حد ہوتی تھی، گھر تک محدود تھا، گھر تک جانے کے بعد وہ بجھ گئی۔ مگر یہ کون ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، کہو نبی کا ہر عمل نور ہے، ہر فعل نور ہے۔ اور کملے بولو، سیدہ طاہرہ اماں فرماتی ہے، اماں آمنہ جب کہ حضور پیدا ہوئے تو میرے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ روئی کو گھیلا کر کے آگ لگا کر چار دیواری روشن کرتی، مگر سید الکونین کی جب آمد ہوئی میں نے دیکھا تو آپ کے نور نبوت کی کرنیں نکلی، میرا گھر بھی روشن، ستون بھی روشن،
چھت بھی روشن، زمین بھی روشن، دیکھتی ہوں ہر چیز روشن ہو گئی، مگر نبی کی نور نبوت کی کرنیں جب نکلی میں نے دیکھا تو میرے دروازہ سے نکل رہے شعلے، اور یہ شعلے کہاں پہنچے؟ نبی تو موجود ہے مکہ میں، مکہ کی ایک ہی گلی میں، ایک ہی محلہ میں، ایک ہی کمرے میں، ایک ہی کمرے کے ایک کونے میں ماں کی گود میں موجود ہے، مگر نبی کی نبوت کی کرنیں اور ملک فارس میں پہنچ گئی۔ ہزاروں سال کا جلتا ہوا چیخا آگ کا وہ بھی بجھ گیا، کیسر و کسرا کے محلات کے کنکرے بھی گر گئے، اور مشرق و مغرب، شمال و جنوب یہ نور نبوت کی کرنیں پہنچی۔ جہاں جہاں بت کھڑا تھے بتوں کے پجاری کہہ رہے تھے یا صنم یا صنم۔ جب محبوب کبریا کی نور نبوت کی کرنیں پہنچی، اتھا پہنچی جہاں سورج کا نور بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، تو وہ دیکھتے ہیں بتوں کے پجاری کہ وہ ہمارے سامنے جو بت کھڑے تھے وہ اونٹے گر کر ان کی ان سے آواز آ رہی تھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی کہاں موجود ہے؟ کہو اماں کی گود میں، مکہ کے شہر میں، مکہ کے ایک مکان میں، ایک حجرے کے ایک کونے میں، اور ماں کی گود میں موجود ہے۔ نور نبوت کی کرنیں بولو پوری خدائی میں پہنچی یا نہ پہنچی؟ بولو یہ نبوت کا خاصہ ہے، نبی کہیں آتے نہیں، جہاں نبی موجود ہے خدا کی خدائی بھی وہی آتی ہے۔ سید الکونین فرش پر موجود ہے، جب اشارہ کیا ابو جہل کے کہنے پر تو چاند دو ٹکڑے ہوا آسمان پر، مگر اللہ کریم نے فرمایا چاند یہی کھڑے مت ہو، دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ نبوت کا عہدہ ہے اور نبوت کا خاصہ ہے، جہاں نبی موجود ہو۔ چاند تو غلام ہے، جا محبوب کے قدموں میں، وہی سے چلا نبی کے قدموں میں آیا، آ کر کے یار کا سلامی کر کے واپس چلا گیا۔ چاند کس کے پاس آیا؟ کہہ دو نبی کے پاس، حسین کے نانا کے پاس، اماں طاہرہ آمنہ کے لال کے پاس آیا یا نہیں؟ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں میدان میں، آپ کو حاجت کی ضرورت ہوگی، پانی کا لوٹا بھی حضرت اسامہ نے بھرا ہوا ہے، آپ نے فرمایا ارد گرد سارے آدمی ہیں، عورتیں ہیں، آپ نے فرمایا اسامہ جی یا رسول اللہ یہ لک و دک میدان ہے، کیسے بیٹھے حاجت کے لیے؟ جاؤ اس پہاڑ کو میں محمد کے سلام نے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں جب میں ان کے قریب پہنچا میں نے نبی کا سلام دیا، محمد کا لفظ کہنا تھا، میں نے دیکھا تو میرے سے پہلے وہ دوڑ رہے تھے اور میں وہی کھڑا ہوں، اور ایک دوسرے کے پیچھے پہاڑ دوڑتے ہیں، یہاں نبی کی اردا گردا کر کے خود بخود ایک دوسرے پر فٹ ہوتے جا رہے، دیوار بن گئی، مایا تو دیوار بنی ہوئی تھی مگر اتنی جگہ خالی تھی۔ سید الکونین نے فرمایا اسامہ جی یا رسول اللہ قربان جاؤں میں، میرے ماں باپ جا، یہ کھجور کا تنکا کھڑا ہے، اس دبے کو کہو میں محمد کے سلام دے دے۔ جب اس کو سلام دیا تو وہ جلدی سے چلے کھیلتے ہوئے دوڑتا ہوا اسی جگہ جا کے فٹ ہو گیا۔ میں آیا تو نبی صحرا پر بیٹھ کر فارغ بھی ہو گئے تھے، تو معلوم ہوتا ہے پتھر بھی نبی کے قدموں میں، کہو کھجور کے تنکے بھی نبی کے قدموں میں، کہہ دو بکریاں بھی نبی کے ہاں پہنچی، کہو سورج بھی نبی کے ہاں آیا۔ جب قرآن آیا آسمان سے لوح محفوظ سے نکلا، جبرائیل نے مطالبہ کیا کہ یا اللہ ہم تیری کلام کو لے کر تیرے کعبہ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو جائے، وہاں نبی آ کر وصول کرے۔ اللہ فرمائے خبردار جبرائیل یہ بات اب کہی، اگر تو نے پھر کہی تو یاد رکھنا تجھے بیعظموں میں لکھ دوں گا، کیونکہ یہ میرے نبی کی نبوت کا خاصہ ہے، جہاں نبی موجود ہے میری کلام بھی تو بھی وہی چل کے جا۔ اگر مکہ کے شہر میں ہے تو اس گلی میں جا، اگر گھر میں ہے تو گھر میں جا، بسترے میں ہے تو بسترے میں جا، غار ہرا میں ہے تو وہی جا، جبل نور پر ہے تو وہی جا، جبل سور پر ہے تو وہی جا، اگر احد کے مقام پر تو قرآن اور تم وہی جاؤ، اگر صلح حدیبیہ میں ہے تو قرآن وہی جائے، حنین میں ہے تو قرآن وہی جائے، احد مقام پر ہے تو قرآن وہی جائے، اگر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدری صورت بنا کر مدینہ منورہ پہنچو جہاں میرا محمد موجود ہے، کلام وہی پہنچے، تم بھی وہی پہنچو۔ جب جنت کی براق معراج کی رات آنے لگی، اللہ کے دربار میں جبرائیل نے عرض کی مولا مہربانی فرما، حکم دے اس براق کو تیرے گھر کے دروازے پر کھڑا کر دوں اور تیرے نبی یہاں آ کر کے اسے سوار کروں۔ اللہ نے فرمایا خبردار جس گھر میں میرے نبی موجود ہے براق کو اسی گھر کے دروازے پر جا لے جا۔ جب 70,000 فرشتے براق آئی تو جبرائیل باہر کھڑا ہونے لگا، عرض کی یا رب جلیل اب تیرے نبی کو ادھر سے تھوڑی سی آواز دے دوں۔ اللہ فرمایا جبرائیل خبردار یہ بات مت کرو، اگر تو نے آواز دے دی گستاخ اور بیادب لکھ دوں گا۔ جہاں میرا نبی موجود ہے نکل جاؤ سراغ سے، وہاں جا کر کے اپنے نورانی پر سوار کرو
اور میرے محبوب کے پاؤں پر مسلو، ادب سے میرے محبوب کو جگاؤ۔ جنگ کی سرزمین کے لوگوں، جہاں نبی موجود ہے، خدا کی خدائی صحیح کے قدموں میں آئی۔ اس کتاب سے کوئی اونچا ہے شان میں؟ یہ بھی نبی کے پاس آئی یا نہیں آئی؟ جنت کی براق بھی بولو، جبرائیل نبی کے قدموں میں پہنچا یا نہیں؟ 1,24,000 محمد کے ہاں پہنچے یا نہیں؟ پہاڑ نبی کے قدموں میں آئے یا نہیں؟ درخت نبی کے قدموں میں آئے یا نہیں؟ حیوان نبی کے قدموں میں آئے یا نہیں؟ اب ساری خدائی تو آئے نبی کے قدموں میں۔ بدقسمتوں تم کہتے ہیں اٹھو نبی ہمارے پاس آ گئے، شرم تو کر لے۔ تو کس بات کی مولی ہے جو نبی تیرے پاس آئے؟ کیا میلاد مناتے ہو جب نبی ماں کی گود میں نہیں آتے، شکم میں تھے؟ تو اب آنے کا وقت ہے۔ سیدنا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ ماجدہ حضرت مریم بھی وہی پہنچی جہاں آمنہ طاہرہ موجود تھی۔ اما حوا بھی پہنچ گئی، بی بی عائشہ بھی پہنچ گئی۔ اما آمنہ پوچھتی ہے کیسے تشریف، کون ہو تم؟ بی بی ہم آپ کو مبارک دینے کے لیے آئے ہیں، ہم تو وہ ہیں تیری نوئی جو قیامت کے دن یہ آنے والا بیٹا تیرا ہم سے نکاح کرے گا، ہم تو تیری بہو بیٹی آئی ہے۔ میرے محترم جہاں نبی ہے جنت کی حوریں بھی وہی پہنچی یا نہیں پہنچی؟ بولو، فرشتے وہی پہنچے یا نہیں؟ پوری خدا کی خدائی مبارکبادی دے رہی ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح۔ اب بھی کہو کہ نبی ہمارے پاس آئے، تمہارے جیسا بھی کوئی اندھا ہوگا، بے عقل ہوگا، بے شعور ہوگا، ہے وہ میرے اللہ، کچھ تو حیا اور شرم کر لو۔ نبی کا روح بھی پاک، کہہ دو وجود بھی، کہہ دو روح بھی، وجود بھی، ہے وہ میرا اللہ۔ یہ مجلس ہے جس مجلس میں نبی کا روح آئے۔ بھائی آسمان نہیں، یہ سورج چوتھے آسمان پر کھڑا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ سورج چوتھے آسمان سے نکل کر فلاں نواب کے والدہ کی تعزیت کے لیے تشریف لائے تھے مجمع میں؟ کوئی کہہ سکتا ہے فلاں صدر کی حکومت میں وہ تشریف لائے یا کی صدارت میں لائے، صدر محترم ایوب خان کے صدارت میں تشریف لائے؟ جب سورج کی ڈیوٹی یہ ہے جہاں کھڑا ہے تو وہاں سے نور ہے، نور کی کرنیں پھیلا دو، ساری دنیا کو روشن کر دو۔ سورج میں اتنی پاور اور اتنا ہوتا ہے کہ یہ ساری کائنات کو اس نے روشن کیا ہوا ہے، کھڑا اپنے مقام پر ہے، یہ کسی کے یہاں نہیں آتا، نبی تیرے دروازے پر آتا ہے۔ بھائی ایسے سورج کو غلام قربان کر دو محمد کے روضہ کے ایک کنکرے پر، جس کا نور نبوت کی کرنیں سارے جہان پر پھیلی ہوئی ہے، وہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ سکتی جہاں محمد کا نور پہنچا ہوا ہے۔ آپ کا ایمان ہے یا نہیں؟ بولو، اب کیا چاہتے ہو؟ نبی ہمارے پاس آئے یا ہم نبی کے پاس جائیں؟ بولو، جو نبی کے پاس جانا چاہے آج ہاتھ کھڑا کرے، انشاءاللہ جلدی سے بلاوا آ جائے گا۔ سیدھا ہاتھ، جو سیدھا ہاتھ نہیں کھڑے کرے گا وہ نمک حرام ہوگا۔ سیدھا 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 ہاتھ۔ اب جنہوں نے سیدھا ہاتھ کیا ہوا ہے وہ دوسرا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کہ آج سے ہم نماز قضا نہیں کریں گے۔ سیدھا ہاتھ۔ اللہ میاں یہ ہاتھ قبول فرما لے، انہیں اپنے دروازہ میں 5 وقت کی حاضری نصیب فرما دے، اور آج سے توبہ کر دو کہ شرک بھی نہیں کریں گے، خدا کی ذات کو اپنا ہی حقوق دیں گے۔ وعدہ؟ نعرہ تکبیر۔ میں تو چوکیدار محمد دا در در دینا ہو کا، سن سن کے وقدال ملیت من چاہ غافل لوگ، جہان محمدی تیار کھڑا اتے مارے صد مہانا
پڑھ لے کلمہ ہو جا مومن جینے جنت جا عقل مدانو نکتہ کافی لوڑ نہیں دفتر دی بے عقلانو اثر نہ کر دی پندھ نبی سرور پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دل سے پڑھو اللہ کرے مرتے وقت یہ جملے نصیب ہو جائے